بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں آخری رکوع میں جو رکوع وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں ارشاد فرمایا کہ بے شک سب جو کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ ایک بات یہ فرمائی، دوسرے یہ بھی فرما دیا کہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے تم اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو، تم وہ بات کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تمہارے اندر جو نیکیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں وسوسے پیدا جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی حساب لے گا؟ ہاں، اس آیت کا مطلب بالکل یہی ہے کہ جو وسوسے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرے گا۔ لیکن بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے دل میں کوئی غلط وسوسہ پیدا ہو اور اس پر وہ عمل نہ کرے اور ہونٹوں پر نہ لائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کا، یعنی میری امت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امتیوں کے لیے وہ چیز معاف کر دی ہے، جب تک اس کو وہ ہونٹوں پر نہ لائے یا جب تک اس کو اپنے عمل میں نہ لائے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی ایک احادیث اس کے اندر ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے بالکل شروع میں جو حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتلاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ کیا کری نہیں ہے ابھی، جب آدمی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ کرامن کاتبین جو ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو حکم دیتا ہے کہ اس کی ایک نیکی لکھ لو، اس کی ایک نیکی لکھ لو۔ اس کے بعد جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھو، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیاں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ 10 کے بجائے 700 بلکہ 7000 تک بھی آیا ہے کہ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ لو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے الفاظ ہیں آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ
برائی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی کوئی برائی نہ لکھی جائے۔ اچھا، اب اس سے آگے اور اللہ کا فضل دیکھو کتنا بڑا ہے۔ پھر جب وہ اس برائی سے وہ باز آ جاتا ہے اور اس برائی کو انجام نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھو، کیونکہ کسی برائی کو چھوڑ دینا یہ بھی تو نیکی ہے نا، اور ایک کے بدلے 10 اور 10 کا 10 گنا 7,000 تک بھی اس کا جو ہے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ البتہ جس برائی کا اس نے ارادہ کیا، اگر اس نے وہ برائی کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ بھئی اس نے ایک برائی کی ہے، اس لیے اس کی ایک ہی برائی لکھو۔ تو اس حدیث کے بعد ہم سب کو یہ پتہ چلا کہ جن چیزوں پر ہمارا قابو نہیں، جن چیزوں پر ہم بے اختیار ہیں، ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ گرفت نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں سے قلم اٹھایا ہوا ہے، 3 شخصوں پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں جن سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ایک نابالغ بچہ، دوسرے سویا ہوا، اور تیسرے بھولا ہوا، یا دوسرے انداز میں اس کو سمجھ لیجئے مجنون یا پاگل۔ لیکن مجنون یا پاگل یا بے ہوش ہونا وہ عزیز دوستو اختیاری نہ ہو، مثلا کسی نے شراب پی کر یا افیم وغیرہ یا نشے کی چیز استعمال کر کے کچھ اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے، تو وہ باتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں لکھی جائیں گی۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرنے لگے، تو احادیث کا خلاصہ یہ ہے، آپ حدیث نمبر جو ہے اٹھا کر دیکھیں گے 5200 یعنی 5269 حدیث نمبر ہے شاید بخاری شریف کی، آپ اس حدیث کا خلاصہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان حالات میں طلاق تک بھی نہیں ہوتا۔ ایک جگہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو دل میں طلاق دے دے زبان پر نہ لایا ہو تو آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ زبان پر نہ لائے اس وقت تک نہیں ہوتا۔ تو عزیز دوستو، اس پورے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں باتیں، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بالکل صاف کر دیا کہ دل میں وسوسے پیدا ہونے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے اس وقت تک جب تک ان پر وہ عمل کرنا شروع نہ کر دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے دل کے اندر ایسے ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ چور چوری وہیں کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اسی طریقے سے شیطان ڈاکہ اسی دل پر ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ اور بھی اس طرح کی کئی ایک حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں، جن سے ویڈیو تو لمبی ہو جائے گی اور لوگ پھر اس کی شکایت کرتے ہیں کہ جی بہت لمبی ویڈیو بناتے ہو آپ۔ عزیز دوستو، ایک حدیث اور ہے بخاری مسلم کے اندر، دونوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 شخصوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان میں ایک ہوگا عالم، ایک ہوگا شہید، اور ایک ہوگا سخی۔ ان تینوں سے پوچھا جائے گا۔ میں آپ کو مختصر کر کے بتلا رہا ہوں۔ ہم نے تم کو علم دیا، مال و دولت دی، اور ہم نے تم کو جو ہے جان دی، تو تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ تینوں میں سے شہید کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جان قربان کر دی، سخی کہے گا میں نے تمام مال تیرے راستے میں لگا دیا، اور عالم کہے گا کہ میں نے تو پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے، دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے اچھی طرح سے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں،
بلکہ دنیا ہی کے لیے کیا تھا تاکہ لوگ عالم کہیں، سخی کہیں اور شہید کہیں، سو تمہیں مل چکا، اے فرشتوں ان کو لے جاؤ اور اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ کون ہوں گے عزیز دوستوں؟ یہ حساب و کتاب میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جانے والے ہوں گے۔ تو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری ہو، اس نے شرک اصغر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ جو باتیں ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ورد کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھتکار دیں، اور تھتکارنے کا مطلب تھوکنے کا نہیں، بلکہ خالی یوں کرنا، اس طریقے سے کرنا تاکہ تھوک نکل بھی نہ سکے، اس طرح کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے وسوسوں سے باز رکھے گا، اور ہمارے دلوں کے اندر ایسے وسوسے آئیں گے، اور اگر آتے رہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اس لیے شیطان ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے یہی عمل کرتے رہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اور احسان تو دیکھو، اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسی چیز، ایسا بوجھ، یعنی ایسا کام ان کے ذمے نہیں رکھتا جو اس کو وہ انجام نہ دے سکیں۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ دل اور دماغ پر کیونکہ اپنا قابو نہیں ہوتا، ان خیالات کو صرف ہم جھٹک سکتے ہیں، لیکن دل و دماغ پر سے ان خیالات کو روک نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں خود فرمایا، لوگو مجھے ان باتوں پر ملامت نہ کرو جن باتوں پر میرا کوئی قابو نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر بیویوں کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت تھی، آپ کو زیادہ محبت تھی، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے اس بات میں ملامت نہ کرو جس میں جس میں مجھے کوئی قدرت نہ ہو۔ اس لیے عزیز دوستو، ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نہ تو منسوخ ہے، بعض لوگ اس کو منسوخ بھی بتا دیتے ہیں، منسوخ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر ایسے خیالات کو جمائیں گے اور اپنے دلوں کے اندر ان باتوں کو پختہ کر لیں گے تو عزیز دوستو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور اگر ان خیالات کو ہم جھٹکتے رہیں گے اور برائیوں سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم اس کو اپنی زبان پر نہ لائیں اور اپنے کردار سے اس کو کر کے نہ دکھائیں، اس وقت تک اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بالکل صاف کر دی کہ میں اپنے بندے پر ایسا بوجھ رکھتا ہی نہیں جو وہ نہ اٹھا سکے، میں ایسا کام اس پر سونپتا ہی نہیں جس کو وہ نہ کر سکے۔ دیکھو نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز فرض کی، اس نماز کے لیے ایسا معاملہ رکھا، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، مقیم ہو، مسافر ہو، غریب ہو، امیر ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، یا جو ہے کمزور ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، ہر حال میں اس کو پڑھ سکتا ہے، اس نماز کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو سہولتیں رکھی ہیں وہ بے شمار سہولتیں رکھی ہیں۔ تم اگر وضو نہیں کر سکتے، غسل کا بھی تیمم کرو اور وضو کا بھی تیمم کرو۔ اگر تم نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر تم سے بیٹھا نہیں جاتا تو لیٹ کر پڑھ لو۔
इशारे से पढ़ लो गर्दन का ऐसे, अल्लाह अकबर, सजदे के लिए अल्लाह अकबर, इस तरीके से पढ़ लो। लेकिन अजीज़ दोस्तों, नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। अलबत्ता इससे आगे एक है फ़र्ज़ रोज़ा। इसके बारे में अल्लाह ताला ने जो है एक सहूलत रखी है कि अगर तुम मुसाफिर हो, बीमार हो, तुम नहीं रख सकते तो मत रखो, क्योंकि वो अगर बीमार और मुसाफिर हो सकता है वो उस काम को ना कर सके। एक है तीसरा फ़र्ज़ ज़कात, वो सिर्फ मालदारों पे फ़र्ज़ है, गरीब आदमी पर फ़र्ज़ ही नहीं की, क्योंकि वो ज़कात नहीं दे सकता। हाँ, वो ज़कात ले सकता है। चौथा है हज, उसके लिए बड़ी मालदारी की ज़रूरत है, इसलिए गरीबों पर अल्लाह ने उसको फ़र्ज़ ही नहीं किया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। वो हरगिज़ किसी इंसान पर ऐसा बोझ डालता ही नहीं जो वो उसको ना उठा सके। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ ये पता चला कि जो वसवसे हमारे दिलों के अंदर पैदा होते हैं उनको हम झटकें और उनसे हम आगे को बाज रहने की कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह ताला हमारे जो वसवसे हैं ये जाते रहेंगे, और अगर नहीं भी जाएंगे तो अल्लाह ताला इन पर कोई गिरफ्त ना करेगा जब तक हम उनको अपने अमल के अंदर ना लाएं। वसवसे अजीज़ दोस्तों सबको आते हैं, किसी को नमाज के। मैं आपको उस मोहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना बतला दूं? दुनिया तो पता ना किस किस की बात बतलाती है कि जी फ़लाँ ने हज़रत ने यूँ फरमाया, फ़लाँ ने यूँ फरमाया, फ़लाँ ने यूँ कहा करते थे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाज का सलाम फेर कर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि आयशा, ये जो मेरे सामने कपड़ा है, ये जो मेरे सामने पर्दा पड़ा हुआ है, इस कपड़े को, वो रंगीन कपड़ा था, धारीदार कपड़ा था, इसको मेरे सामने से हटाओ, ये मेरी नमाज में खलल पैदा करता है, ये मेरी नमाज में खलल पैदा कर रहा है, मेरी नमाज के अंदर ये डिस्टर्ब पैदा कर रहा है, इसको हटा लो। तो अजीज़ दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा तो है ही कोई नहीं, और हमारा जो मकाम है वो तो शय कोई नहीं। इसलिए अजीज़ दोस्तों, वसाविस का ख्याल ना करें, इनको झटक दें और इनको अपने अमल में ना लाएं। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इन सबको वो माफ़ फरमा देगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी अहादीस मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो शायद लंबी हो गई होगी, और लंबी वीडियो देखने से लोग कतराते भी हैं। अजीज़ दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह तबारक ताला से हमेशा दुआ करते रहें और हमेशा अल्लाह तबारक ताला से जो है भलाई तलब करते रहें, ईमान की पुख्तगी तलब करते रहें। जितना हमारा ईमान पुख्ता होगा उतना ही हमारे साथ शैतान लगा हुआ होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ होता है और वो आदमी को बुराई की तरफ मुतवज्जे करता है, और हर आदमी के साथ एक फरिश्ता होता है, वो आदमी को हर वक्त भलाई की तरफ मुतवज्जे करता है। तो वो जो शैतान है ना, उसके बारे में सहाबाए किराम ने अर्ज़ कर दिया, या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी लगा हुआ है वो? तो आपने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी लगा हुआ है, लेकिन वो उसको अल्लाह ताला ने मेरा मती कर दिया है और वो मेरी मदद करता है नेक कामों के अंदर। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी औलाद उनके नेक कामों के अंदर मदद करती है, जिनकी बीवियां उनके नेक कामों के अंदर मदद करती हैं, तहज्जुद में उठाती हैं, और अजीज़ दोस्तों ऐसी ऐसी शराइत लगा देती हैं कि जब तक फ़लाँ नेक काम ना करोगे उस वक्त तक हम ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, अंबिया किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन जो थे, उनमें भी हर तरह की उनकी बीवियां पाई जाती थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को देखो और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को देख लो, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनके बेटे को देख लो।
عزیز دوستو، بے شمار انبیاء ایسے ہیں کہ ان کی بیویوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور بے شمار انبیاء ایسے ہیں کہ ان کا ساتھ ان کی بیویوں نے ہر حال میں دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، کیونکہ اب یہ وہ عورت ہے جس کے لیے جبرائیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کو درمیان میں لا کر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ یہ وہ عورت ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ایک عورت آنے والی ہے، اس کے ہاتھ میں سالن کا پیالہ ہوگا، اس کو میرا سلام کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا، اور جبرائیل نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، اسے میرا بھی سلام کہہ دینا۔ یہ بخاری کے اندر حدیث ملے گی آپ کو۔ عزیز دوستو، یہ وہ عورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی سلام بھیجا، اور نام لے کر بھیجا کہ ان کو میرا سلام کہنا۔ تو عزیز دوستو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ عورت ہے، اور کیوں نہ ہوتا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا بالکل شروع میں، تو سب سے پہلے آمنا و صدقنا کہنے والی خدیجہ تھی۔ سب سے پہلے یہ جو مشہور ہے نا کہ بچوں میں علی نے، عورتوں میں خدیجہ نے، بڑوں میں انہوں نے، غلاموں میں فلاں نے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ان کی بھی ایک زمانی ترتیب ہے، ایک زمانی ترتیب ہوتی ہے کہ کس نے پہلے پڑھا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور سب سے پہلے آپ ہیں اقرار کرنے والی، دنیا کی اس وقت کی مکے کی سب سے بڑی مالدار، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کر کے سارے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا چکی تھیں۔ یہ وہ عورت ہے عزیز دوستو، تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا، اور آج نوبت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا۔ آج نوبت، مکے کی سب سے بڑی مالدار، سب سے بڑی تجارت کرنے والی عورت تھی یہ، اور سب مال کہاں لٹایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ میں نے حدیث پڑھی تو نہیں ہے، سنی ہے، صرف سنی ہے، کہ آج ہمارے یہاں جب پہلی بار شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو شوہر اس کو کچھ تحفے کے طور پر دیتا ہے، لیکن جب نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ اپنے کمرے میں تشریف لائے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 500 درہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ آج اس کا کون الٹ کر سکتا عزیز دوستو؟ آج تو سارا الٹا ہو گیا معاملہ۔ اس لیے عزیز دوستو، میرا موضوع اگرچہ یہ نہیں تھا، میرا موضوع صرف یہی تھا کہ دل میں وسوسے پیدا ہونے والے کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جو ہے مکمل طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرنا آسان فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہم سب سے معاف فرمائے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں، قرآن و حدیث کے بالکل موافق نکلی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان کو راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔